الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني فمن أعرض عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأطلقهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हर किस्म की हिम्दो सना किबरियाई बड़ाई तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तकबीरात तहलीलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए ख़ास है। सलाम इमाम अल-अंबिया और रशीदुल औलिया फ़क़ीह मासूम बदर नजा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन इला यौमिल क़ियामह की ज़ात के लिए ख़ास है। महज़ ज़िवकार मुखलिस मुस्लिम मोमिन मुवाहिद साथियों, आप हजरात के सामने जो चंद कलिमतिल्लाह फ़ी अहकामिल्लाह मिन शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत की है तौफीक खुदाबंदी से। दुआ करो अल्लाह इनका सही माना मफ़हूम बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाद अदा तरफ़ैन जानिबैन इलाहुल आलमीन कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के जो 4 मज़मून बयान किए, मशहूर मज़मून जो सूरत फातिहा के अंदर है, तौहीद बिर्रुबूबिय्या, तस्दीक बिर्रिसाला, ईमान बिल किताब, ईमान बिल आखिरा, ये 4 मज़मून जो अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद हैं, चारों के चारों मज़मून मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि इनके ऊपर ईमान ले।
سب سے پہلا مضمون جو ہے جسے توحید الوہیت یا توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے، آج دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی المیہ اسی بات کے اوپر ہے۔ انسان مسلمان تو کہلوا بیٹھا، کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ بیٹھا، لیکن اس کلمے کو نہ سمجھا، نہ کلمے کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ کلمہ گو کہلوانے کی حد تک تو انسان دنیا میں موجود ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو تو ہے، لیکن اس کلمہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفاہیم کیا ہے، اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی تھی، اس کلمے نے کون سی پابندی لگائی ہے، کس چیز کا اثبات اور کس چیز کی نفی ہے، یہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر کوئی اہل توحید، جس طرح کہ یہ ہمارے گروہ کو کہا جاتا ہے اہل حدیث یا اہل توحید، ایک ہی معنی ہے، اہل سنت بھی ایک ہی معنی ہے، مسلم یا مومن اس کا معنی ہے مطیع و فرما بردار، جس نے شریعت کی بات مانی وہ مسلم ہے۔ لیکن مسلمان تو سارے کہلواتے، مانتا کون ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کے اندر کہلوانا ہی کافی ہے، دعویٰ ہی کافی ہے، یا ماننا بھی لازم ہے۔ دعویٰ کافی ہے یا اس دعوے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟ مسلمان کہلواتے ہو، ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، اور گلے کے اندر تعویذوں کی لین لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں دھاگے ہیں، کڑے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے جا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ تو یہ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو قبر کے سامنے جھک جا، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ تو زندہ مخلوق کے سامنے سجدہ کر یا مردہ مخلوق کے سامنے سجدہ کر۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ تو قبر سے پکارے کر، قبر سے استغاثہ استشفاء لے۔ اس کلمے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کلمے کا مطلب سمجھ کے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کلمہ بتا کے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بتایا ہے۔ خوشی ہے، غمی ہے، صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کسی بھی انسان کی کوئی حالت اس کے اوپر ہے، وہ ہر حالت کے اندر اگر پکارتا ہے تو کس کو پکارنا چاہیے؟ مسلمان کہلوانے کے بعد پھر غیروں کی طرف تیری نظریں، مسلمان کہلوانے کے بعد پھر غیروں کی طرف تیری جھولیاں پھیلتی ہیں، تیرے ہاتھ اٹھ کے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تجھے تو حیا ہی نہ آیا اس بات کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ عزت والے رب کا دروازہ چھوڑ دیا تو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت انسان بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر تیری پرورش کی، پھر ماں کے پیٹ سے باہر تیرے رزق کا بندوبست کیا، جب سمجھ آئی، رشد آیا، عقل مندی آئی، پھر ایسا بے وقوف بنا اس رب کریم کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے سیدھا ہو۔ ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو دھوکے میں ڈال دی؟ تو کیا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرا نبی کہہ دے انہیں ربکم، قال ربکم، کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے،
قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے نبی اپنی امت والوں کو یہ خبر دے دیجئے، یہ علم پہنچا دیجئے، یہ میرا پیغام ان تک دے دیجئے۔ اللہ کون سا پیغام ہے؟ تمہارا رب کہتے ادعونی استجب لکم، جس وقت بھی پکارنا ہے سب نے جھولیاں مجھ اللہ کے سامنے پھیلانی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، جس بندے نے میرے سے مانگنے سے منہ پھیر لیا، میرے دروازے سے مانگنا چھوڑ دیا، میرے سامنے ہاتھ پھیلانا جھولیاں پھیلانا چھوڑ دی، اللہ کہتے ہیں سیدخلون جہنم، انہیں میں جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ مانگنا کس سے ہے؟ شور و پکار کس کے سامنے؟ مشکل آئے تو اللہ، خوشی آئے تو اللہ، پریشانیاں آئے تو اللہ، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مجبوریوں کی مجبوری دور کرنے والا، بے کسوں کی بے کسی دور کرنے والا کون ہے، پریشانیوں کی پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے، بیماریاں آئے، تکلیفیں آئے، اللہ کہتے امن یجیب المضطر اذا دعا، میرا بندہ تیرے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے اللہ کے جھولیاں بھر بھر کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جا پھر اپنی پریشانیوں میں اپنے رب کو آواز دے کے دیکھ تو صحیح پھر پریشانیاں دور کیسے ہوتی۔ لیکن یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، مشکل آئے تو قبر کی طرف دوڑنا ہے، پریشانی آئے تو ملا پیر کی طرف تعویذ لینے کے لیے جانا ہے، پریشانی آئے تو فلاں کے نام کی نظر نیاز، فلاں کے نام کے چڑھاوے، فلاں کے نام کی خیراتیں، فلاں کے نام کے پیسے، فلاں کے نام کے ختم شریف، فلاں کے نام کے یہ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہو، حقیقت میں مشکلیں حل کروانا چاہتے ہو، یقیناً در ان عالم کے لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، حقیقت میں اگر جاننا چاہتے ہو، مشکل دور کروانا چاہتے ہو، پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہو، پھر تو اس جیسا دنیا میں اللہ نے اپنے مقابل کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، اللہ نے اپنا ہمسر بنایا ہی نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر کوئی بھائی وال ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دینے والا میں، نظام چلانے والا میں، نظام سنبھالنے والا میں، نظام کے اوپر کنٹرول رکھنے والا میں، پھر غیروں کے سامنے ہاتھ جھکاتا ہے۔ آجا اپنے نبیوں کی زندگی پڑھ کے دیکھ، نبیوں پہ مشکل آئی تو نبی نے آواز کسے دی؟ مثالیں دیتا چلوں، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم موجود ہے، 80 سے 82 مسلمان ہوئے، بڑی تکلیف دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے مارا بھی صحیح، پریشان بھی کیا، باتیں بھی کی، تانا زنی بھی کی، گالیاں گلوچ بھی کی۔ حضرت نوح نے پھر کسے آواز دی؟ حضرت نوح نے کیا آواز دی؟ فرمایا نوح اذ نادى من قبل، اللہ کہتے ہیں میرے نوح نے ابھی میری طرف دیکھا ہی تھا تو میں نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی جھولی اٹھتے ہوئے دیکھی، فوراً دعا قبول کر لی۔ ہم نے نوح سے پوچھا نوح کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ میں اس اپنی قوم سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، یہ تیری عزت نہیں کرتے، تیرے اس خادم کی عزت بھی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تو ہی فیصلہ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا، نبی کے لیے یہ لفظ قرآن میں ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا، نبی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فاستجبنا کا معنی گرامر سمجھنے والے سمجھتے ہیں مضارع کے اوپر جب سین آ جائے یا سوف آ جائے
معنی فی الفور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا، ہم نے اسی وقت نبی کی دعا کو سن لیا اور قبول بھی کر لیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فاستجبنا له فنجیناه وأهله من کرب العظیم۔ ہم نے نوح کی دعا سنی، قبول کر لیا، اور نوح کو اس تکلیف سے ہم نے دور کیا، پوری قوم کو ہم نے عذاب کے اندر تباہ کر دیا۔ نوح نے کسے پکارا؟ بولو، نوح نے کسے پکارا؟ آ گیا اور دوسرا پیغمبر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری اللہ نے دے دی، 14 بیٹے 14 بیٹیاں، 2 بیویاں، بعض روایت میں 4 بیویاں، 4000 بھیڑ، 4000 بکریاں، 4000 کے قریب باغات، اتنی فصلیں، اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے۔ آزمائش آ گئی، اللہ نے دیکھا کہ اتنا مال دیا ہے، میرے نبی کی کون سی حالت ہے؟ نبی تو نبی ہوتے ہیں، اللہ نے ساری اولاد مار دی، ایک بیوی کے علاوہ باقی بیویاں مار دی، ساری کی ساری بھیڑیں اور بکریاں مار دی، باغات تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، چشمے خشک ہو گئے۔ حضرت ایوب کو بیماری لگا دی، ایوب علیہ السلام کی یہ حالت ہوئی، کوڑ کی برس کی بیماری لگ گئی، جسم سے گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ بستی والے کہنے لگے ایوب اب تم سے ہمیں نفرت آ گئی ہے، بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تجھے اچھا نہیں سمجھتے، کون ہے یہ؟ اللہ کا پیغمبر ہے۔ بستی سے باہر چلے گئے، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی عادت کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، شہنشاہی بھی دینے والا اللہ، شہنشاہی چھیننے والا بھی اللہ، آزمائش دے کے امتحان میں ڈالنے والا بھی اللہ۔ ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا فلاں قبر پہ چلے چلو، فلاں دربار پہ چلے چلو، مجھ سے پہلے ابراہیم آئے، آدم آئے، فلاں نوح آئے، فلاں انبیاء آئے، ان کا واسطہ وسیلہ دے کے اللہ سے مانگا جائے، ان کے واسطے یا ان کے وسیلے سے مانگا جائے، نہیں، اللہ تو آزما۔ ایک روایت میں 3 سال بیمار ہوئے، دوسری روایت میں 8 سال بیمار ہوئے، تیسری روایت میں 18 سال بیمار ہوئے، 18 سال 3 مہینے، تینوں روایتوں کی سند برابر ہے، برحال کافی سالوں تک اللہ نے آزمایا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، حالت یہ ہے کہ صرف زبان چل رہی ہے، آنکھیں تھوڑا سا دیکھتی ہے، دماغ بھی کمزور ہو گیا، اپنے اس جنگل کے اندر رہ کے یاد کسے کر رہے ہیں؟ ہر ٹائم اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کے کلمات دہرائے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر الہی کیا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ بیماری جتنی بھی ہے لیکن دوائی لینے نہیں گئے، بیماری جتنی بھی ہے تعویذ لینے نہیں گئے، بیماری جتنی بھی ہے کسی دربار پہ جھنڈی پہ منت ماننے نہیں گئے، بیماری جتنی بھی ہے کسی غیر کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا، بیماری جتنی بھی ہے کسی غیر کو پکارا نہیں، اللہ نے آزمایا ہے، آزمائش میں اتر کے دکھائیں گے۔ 18 سال کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایوب علیہ السلام کے دل کے اوپر بیماری نے اثر کیا۔ وہب بن منبہ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، ابن کثیر نے بھی سے نقل کیا ہے، دل پہ اثر کیا، تکلیف شروع ہو گئی، بیماری نے زبان پہ اثر کر دیا، تکلیف شروع ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا وہ دل، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اب وہ دل ختم ہونے لگا ہے۔ جس زبان سے اللہ اللہ کیا جاتا ہے، اس کی تسبیحات و تکبیرات و تعلیلات پڑھی جاتی ہیں، وہ زبان بھی اٹکنے لگی ہے۔ اب مجبور ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وَنَادَى وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کسے پکارا؟ وَنَادَى ایوب اذ نادى ربہ، کسے پکارا؟ ربہ، بولو کسے پکارا؟
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اللہ ہمیں بھی اپنے رب کی پہچان نصیب کر دے۔ اس زمانہ کے اندر رب کی پہچان بڑی مشکل ہو، غیروں کی پہچان بڑی عام ہو گئی، رب کی پہچان ختم ہو گئی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ وہ زبان، اللہ وہ قلب، وہ دل جس پہ تکلیف آ رہی ہے، اللہ نے کہا ایوب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو میرے پر ناراض ہے، اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو میرے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، نہیں نہیں، اللہ میں صرف آپ کو یہ اپیل کر رہا ہوں، میری زبان کو ٹھیک رکھ، میرے دل کو ٹھیک رکھ، یہ تیرے ذکر سے مردہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جس وقت ایوب نے ہاتھ اٹھائے فاستجبنا لہ، نبی کی دعا کون سی ہے یاد کرو، فاستجبنا لہ، ہم نے اسی وقت ہی قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ، تکلیفیں آئیں صبر کیا کرو، پریشانیوں میں بیماریوں میں صبر کیا کرو، اللہ ضرور اس کا نعم البدل نصیب کرتے ہیں۔ فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمہ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب کی آواز سنی، قبول کر لیا، ہم نے ایوب کو کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنی ایڑیاں زمین پہ مار۔ ابن جریر لکھتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنی ایڑیاں زمین پہ مار، چشمے چلتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ایڑیاں ہلانے کی طاقت بھی نہیں، بچی تو ہڈیاں کھڑی ہیں سر، اللہ ایڑیاں ہلانے کی بھی طاقت۔ اللہ نے کہا اشارہ تو کر، تیرے قدموں میں چشمے میں چلا۔ ایوب نے اشارہ کیا، دائیں پیر کے نیچے ایسا چشمہ چلا، بائیں کے نیچے ایسا چشمہ، فرمایا ایک میں داخل ہو جا، غسل کر لے، دوسرے سے پانی پی لے۔ پانی پیا، اللہ نے 30-35 سال کا جوان بنا کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا، کالی داڑھی، گھنگریالے بال۔ ابن عاشور نے لکھا گھنگریالے بال۔ التحریر و تنویر والے لکھتے ہیں حضرت بی بی رحمت جو ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے شام کو کچھ لے کے آتی تھی، جب وہ آئیں تو حالت کیا لکھتے ہیں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، آئیں تو چشمے کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کھڑے، رخ اور طرف ہے۔ بی بی رحمت آئی تو کہا جوان ادھر ایک میرا مریض تھا۔ ایوب علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ نے یہ خاموشی برداشت نہیں کی، اللہ نے یہ خاموشی برداشت ہے۔ اللہ نے کہا ایوب یہ وہی ہے تیرے ساتھ دینے والی، اسے پریشان نہ کر، جلدی سے بتا دے۔ ایوب علیہ السلام نے پھر کے کہا اے رحمت تیرا ایوب ہوں میں، کیا کیفیت ہوگی؟ سوچو تھوڑا سا کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ نے کہا اپنی بیوی کو بھی اسی میں نہلا اور اسی سے پلا، فرما بردار بھی اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے اسے حکم دیا، انہوں نے بھی نہایا، پانی پیا۔ آگے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں جس وقت یہ ہو گیا سارا کچھ، اس کے بعد پھر ہم نے کون سا آزمائش کے بعد انعام کیا؟ کیا ہوا تھا؟ بیٹے بھی بیٹیاں بھی سارے ختم ہو گئے نا، بیویاں بھی ختم ہو گئیں، مال ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ختم ہو گئیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہم معہم، ہم نے اگر 28 بچے تھے تو 28 کے ڈبل دے دیے، 3 بیویاں تھیں تو ہم نے 3 کی 6 دے دی، 4000 بھیڑیں تھیں 8000 بھیڑیں دے دی، 4000 بکریوں کی جگہ 8000 بکریاں دے دی، باغات جتنے بھی تھے اس کے ڈبل دے دیے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا،
ایک دن ایوب علیہ السلام جسم سے قمیض اتار کے، صحیح البخاری کے جو لفظ ہے، ایک چشمے میں نہا رہے تھے، اللہ نے پھر آزمایا، اللہ نے بارش برسائی، سونے کی مکڑیاں اللہ نے پھینکی، سونے کی مکڑیاں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام پانی سے نکلے، دوڑ پڑے، اور جو قمیض اتار کے رکھی ہوئی تھی ساری لبے بھر بھر کے اس میں ڈال دی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے آواز دی، ایوب اتنا کچھ دیے پھر بھی چھوڑ نہیں رہے؟ فرمایا اللہ تیری رحمت کو کون چھوڑتا ہے، تیری اس برکت تو تیری رحمت کو کون چھوڑتا ہے؟ جواب اس اللہ کو دیا، فرمایا تیری رحمت کو میں نہیں چھوڑوں، اللہ نے اتنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایوب نے پکارا کسے؟ بولو کسے پکارا ہے؟ آگے اسی آیت کے سامنے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو اچھی بہترین وارث بنانے والا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ باولپوری رحمہ اللہ نے یہ وظیفہ بتلایا تھا، 11 مرتبہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی، 11 مرتبہ درود نماز والا پڑھنا، اس کے بعد یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 100 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھنا نماز والا، اور اللہ سے یہ نیت رکھنی اللہ نیک صالح اولاد نصیب، جو بے اولاد ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ نیک صالح اولاد نصیب۔ یا دوسرا وہ بھی انہی کی دعا ہے زکریا علیہ السلام، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، جس وقت بھی اپنے بیوی کے قریب جاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اولاد تو اللہ دے دیتا ہے لیکن صالح بڑی مشکل ملتی، جب یہ دعا پڑھو کہ اللہ اولاد بھی انشاءاللہ دے گا اور صالح بھی دے، فرما بردار بھی اولاد دے، پھر یہ دعاؤں کے بغیر جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر باپ کے سر میں جوتیاں ہی مارنی اور کیا ہوا۔ اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے، جو ہے اللہ ان کو نیک بنا دے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا اذ نادى ربہ، کسے پکارے؟ 96 سال عمر ہے، اولاد نہیں ہے، اذ نادى ربہ، اے اللہ میں تجھے آواز دے رہا ہوں۔ اللہ کہتے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ جی رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، میں اگر اکیلا ہی فوت ہو گیا تو تیری نبوت کا سلسلہ کون چلائے گا؟ اللہ مجھے بیٹا نصیب فرما۔ اللہ نے کہا فاستجبنا، کیا لفظ کہا؟ فاستجبنا، ہم نے زکریا کی دعا کو سن لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے دعا سن کے یحییٰ نصیب کر دیا، اسے بھی نبی بنا دیا، ہم نے یحییٰ بھی دیا، بیٹا بھی دیا، صالح بھی دیا، نبی بھی بنا کے دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم نے نبی کی دعا کو سنا، قبول کیا، نبی کی دعا کا جواب ہم نے قرآن میں دے دیا۔ وہ لوگوں جو نبی اللہ کو پکار کے دنیا کو بتاتے ہیں اللہ کو پکارو، اللہ خالی جھولی نہیں چھوڑتا۔ یہ سبق ہے دنیا والوں، تمہارے لیے قرآن سبق دیتا ہے، غیروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ مشکل جتنی بڑی آ جائے اللہ کو پکار کے دیکھو تو صحیح، اللہ پہ یقین کر کے دیکھو تو صحیح، پھر مشکلیں حل کیسے ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ایک بڑی عورت ہے جو جھکی ہوئی ہے بالکل، ابن قیم فرماتا رحمہ اللہ، وہ طواف کرتی ہوئی کیا کہتی ہے؟ اللہ میں جتنے طواف کروں، جتنی عبادتیں کروں، تیرا احسان نہیں اتار سکتی۔ یہ اس کے کلمات تھے، لبیک لبیک بھی کہتی، کلمات بھی کہتی، ساتھ یہ لفظ بھی کہتی۔ تھوڑا سا طواف سے افاقہ ہوا، وقفہ ہوا، تو میں نے اسے پوچھا اماں جی اللہ نے تیرے پر کوئی خاص احسان کر دیا؟ تو بار بار یہ لفظ کہتی ہے اللہ نے تو سب پہ احسان کیے، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، صحت دیے، اولاد دیے، عزت دیے، شہرت دیے، سارا کچھ،
فرمایا اے جوان پوچھنے والے، جو اللہ نے میرے پر احسان کیا وہ شاید کسی پہ نہیں ہوا۔ ابن قیم نے فرمایا میں کتابوں کا لکھاری تھا، محدث ہے۔ فرمایا مجھے وہ واقعہ سنا دو، آپ نے اللہ سے کون سی ایسی بات مانگی اللہ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا؟ وہ کہنے لگی میرا خامن ساتھ ہے، میرے 3 بچے ساتھ ہیں، 2 جوان ہیں، ایک بچہ بالکل معصوم ہے جو میں اس وقت جوانی میں تھی اسے میں دودھ پلا رہی تھی۔ کشتی پہ ہم سوار تھے، کشتی پہ سواریاں اور بھی موجود تھیں، اتفاق سے طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، سارے غرق ہو گئے۔ خامند میرا مجھ سے دور چلا گیا، میرے 2 بیٹے بھی چلے گئے۔ ایک ایسا کشتی کا پھٹا ٹوٹا جس کے پر میں اور وہ گودی والا میرا بچہ اور ایک اور آدمی جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، وہ آدمی میرے ساتھ اس پھٹے پہ آیا۔ کشتی چلتی جا رہی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نا اس آدمی کے اوپر ایسا شیطان غالب آیا، اس نے میری عزت کو چھیننا چاہا۔ یہ امام ابن قیم کہتے ہیں یہ بڑی عورت کہنے لگی اس ظالم کو میں نے کہا ابھی اللہ نے عذاب بھیجا، ابھی غرق ہونے سے اللہ نے بچایا، میرا خامند غرق ہو گیا، میرے بیٹے غرق ہو گئے، ساری کشتی ملا سمیت غرق ہو گئی، پھٹے سے پھٹا ہو گئی، ابھی اللہ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملا ہے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، تو ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، میں اپنی حوث جو ہے وہ میں آپ سے مارنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بیت اللہ میں بیٹھی ہے، مطاف میں بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اس سے ہر ٹائم یہ کہا کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اور میں بچے کو ایسا ہاتھ رکھتی وہ رونا شروع ہو جاتا، اسے میں کاٹتی وہ رونا شروع ہو جاتا، پھر میں دودھ، آخر وہ ظالم اتنا تنگ آیا، اس ظالم نے میرا بچہ چھین کے پانی میں پھینک دیا۔ اب پھر ماں کی ممتا کیا کہتی؟ فرمایا اس وقت پھر میں نے آواز اس کو دی جو ہر ٹائم سننے والا ہے، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع ما لی سوا کرئی بباب کئیلۃ فأی باب فلئن رددت فأی باب نقرع۔ اللہ تیرا قرآن کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، او مجبورو اپنی مجبوری دور کروانی ہے تو مجھے آواز دو، او بیچارو اپنی بیچار کی دور کرنی ہے تو مجھے آواز دو، او بے کسو اپنی بے کسی کی خبر مجھے دو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تو دیکھ رہا ہے ظالم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ ظالم میری عزت پہ حملے کرنا چاہتا ہے، اللہ میری عزت کا محافظ وہ لوگ کون ہے؟ فرمایا میں نے اپنے دل میں آواز دی اللہ کو، مالی سوا کری بباب کئیلۃ ولئن رددت فأی باب نقرع، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے جسے جا کے میں کھٹکھٹاؤں؟ اگر تیرا دروازہ سننے والا ہے، میں نے تجھے آواز دی ہے اللہ میری دعا سن، مجھے اس ظالم کے پھندے سے بچا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں بات سن رہا ہوں، وہ بڑھیا سنا بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، اور کہتی ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فی الفور اللہ نے میری کال سنی، اسی پانی سے ایک کالے رنگ کی بڑی بلا نکلی، مجھے پتا اتنا چلا کہ اس نے منہ کھولا، پھٹے سے اٹھا کے پانی میں چلی گئی۔ میں ایک پھٹا چلتا چلتا میں دریا کے کنارے پہ آ گیا، بندوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، کسی کو کفن پہنائے جا رہے ہیں، کسی کو کیا کیے جا رہے ہیں، کسی کے پیٹ پہ زور دیا جا رہا ہے، پانی ہے لیکن زندہ ہے۔ ایک جگہ پہ 5-7 بندے کٹھے کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے یہ معصوم بچہ بھی ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اس کی ماں زندہ رہی یا نہ رہی، اس کے ورثاء زندہ رہے یا نہ رہے۔ میں دوڑ کے گئی تو وہی میرا بچہ جو اس ظالم نے پانی میں پھینکا تھا، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میں نے اٹھایا، چھاتی سے لگایا۔ ایک اور کشتی آنے والی جو واپس آ رہی تھی، میں اس پہ سوار ہو گئی۔ راستے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کشتی والوں کا، دور سے اگر سواری ہو تو وہ کپڑا ہلاتے ہیں، جنہوں نے دریا دیکھے انہیں پتہ ہے، کپڑا ہلاتے، ملا پھر اپنی کشتی کا رخ
اس طرف کرتے ہیں کہ وہاں سواریاں کھڑی. جس وقت وہ کشتی ملا ادھر لے کے گئے، میرا خامن بھی وہاں موجود تھا، میرے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود. کون ہے سننے والا؟ بولو، بچانے والا کون ہے؟ آج تک یہ ہم نے سوچا ہی نہیں. غیروں کی طرف، غیروں کی طرف، غیروں کی طرف. یقین ایسا بن گیا ہے کہ رب کا قرآن چھوڑ دو، محمد عربی زبان کو چھوڑ دو، باقی دنیا کی ہر بات مان لو. قبر ہے، حجر ہے، جھنڈی ہے، کنڈی ہے، ملا ہے، پیر ہے، مردہ ہے، زندہ ہے، سب کے دروازے پکڑ لو، لیکن چھوڑ دو صرف رب کا دروازہ چھوڑ. یہ سبق پڑھائے جا رہے ہیں. قرآن یہ سبق دیتا ہے. جس وقت انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری کی حدیث. جس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کے بچے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، بچے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وائے نکاح پانے تنو جانے تو اللہ الصمد، وائے نکاح پانے تنو جانے تو اللہ الصمد. اگر دنیا میں اپنی نکاح کو گھما بغیر بھائی وال کے، بغیر کسی پارٹنر کے، بغیر کسی حصہ وال کے، بغیر کسی طاقت ملائے کے اگر تجھے ملے گا تو صرف ایک اللہ ملے گا. لم یلد یارم ولم یولد بغیر جا دستگیر. دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کر نہیں سکتے، پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا پوتا ہے، کوئی کسی کا نواسا ہے. نسلیں ہم نے چلا دی، سارا کچھ ہے، لیکن لم یلد یارم ولم یولد بغیر جا دستگیر. ایک ہی دروازہ ہے جو ہر ٹائم کھلا ہوا ہے، وہ ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر کسی کو دینے والا ہے. وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے. لم یلد یارم ولم یولد بغیر جا دستگیر ولم یکن ترا حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. دنیا کی ہر مشکل کے اندر تو نے فلاں سے مدد مانگی، فلاں سے مدد مانگی، فلاں مشکل میں مدد مانگی، فلاں مشکل میں مدد مانگی، ہر کسی سے مدد مانگتا رہا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے لم یلد یارم ولم یولد بغیر جا دستگیر ولم یکن ترا ناصر لہو کفوا احد. دنیا کے اندر اتنی بڑی مشکل کے اندر جس وقت اللہ ہم نے تیری طرف رخ کیا ہے، تیرے سے بڑا مددگار ہمیں کوئی بھی نہیں ملا. پھر نبیوں نے بھی یہی سبق پڑھایا. حضرت یونس علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے کشتی سے گرایا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، 17 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں. مختلف روایات موجود ہیں. اندھیرا مچھلی کا بھی، سمندر کا بھی اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے. اللہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے اس اندھیرے کے اندر پھر کیا کہا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اللہ تو شاذور ہے، ہم کمزور ہیں. اللہ تو زبردست ہے، ہم زیر دست ہیں. اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. لا الہ الا انت 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 سبحانک. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین. لیکن میں ظلم والا کام کر بیٹھا ہوں. اللہ تو ناراض ہو گیا، مجھے مچھلی کے اندھیرے میں ڈال دیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر یونس مجھے مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارتے میں زندہ بھی رکھتا، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. کب تک؟ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا نکال دے. قرآن کہتا ہے جس وقت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر پھینکا، دریا کے کنارے پہ آ کے رکھ دیا. یونس علیہ السلام کو چلنے کی طاقت نہیں تھی، کمزور لاغر بنا دیا. اللہ نے پھر کدو کی بیل اگائی،
جنگل کے جانور کو حلال ہرن یا بکری کو حکم دیا، کدو کی بیل کھلائی گئی یا سایہ کیا گیا، دودھ پلایا گیا، اس کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ نے پھر طاقت دی۔ کس نے آزمایا ہے؟ اللہ نے آزمایا۔ جو آزماتا ہے، جو دیتا ہے، مانگنا پھر کس سے چاہیے؟ یہ غیروں کی محبتیں، غیروں کے یقین نکالو اپنے دل سے۔ فلاں جادو کرنے سے یہ کر دیتا ہے، فلاں کا تعویذ اتنا اثر کرتا ہے، فلاں کا فلاں پھونک مار دے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں سے دھاگا پڑوا لو یہ ہو جاتا ہے، فلاں درگاہ کی انگوٹھی پہن لو بواسیر ختم ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ چھوڑو غیر اللہ کو، آ جاؤ اس حقیقی اللہ کی طرف جس نے رب نے اپنے قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ وہ زندگی دینے والا میں، موت دینے والا میں، رزق دینے والا میں، رزق چھیننے والا میں۔ اولادیں غیروں سے مانگتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا۔ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے منت دے کے بیٹا مل جائے۔ فلاں چلے جاؤ، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، اس کے نام کا یہ کر دو، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے۔ ایسے عقیدے اللہ کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ قرآن کی سمجھ دے، اسے قریب کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس قرآن کو سمجھ، اس قرآن کو سمجھ۔ یہ قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قبروں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبینے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کھانوں کے اوپر، طعام کے اوپر ختم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بیٹی کی رخصتی کے اوپر، بیٹی کی رخصتی کے اوپر بیٹی کے سر پہ واسطے دینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ اسے پڑھو، اسے سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے قرآن میں دیکھو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورت توبہ ہے، 10ویں پارے کے اندر ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے انہیں پتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سورت توبہ کا صحیح ترجمہ پڑھ لے، وہ ان غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، مسلمان کہلوائے، جو بھی کہلوائے، سورت توبہ کی تفسیر سے ترجمہ یا خود پڑھ لو یا میرے پاس آ جاؤ، میں پڑھا دیتا ہوں، یا کسی عالم کے پاس پڑھ لو۔ سورت توبہ کے ترجمے کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ پھر غیر اللہ کی طرف اگر تمہارے اندر اللہ کی غیرت ہے تو پھر کوئی ادھر منہ نہیں کرے۔ ایسی اللہ نے نفی کی ہے شرک کی اس صورت کے اندر، ایسے قانون بیان کیے ہیں کہ کمال کر کے اللہ نے پورا قرآن کمال کر دیا، لیکن اس صورت میں اللہ نے ایسے اصول بنائے کہ پوری کی پوری توحید وہاں رکھ دیے، شرک کی نفی وہاں رکھ دیے، منافقوں کی مار وہاں رکھ دیے۔ جس جگہ پہ میرا نبی جنازہ پڑھنے آئے اور اللہ کا استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم 70 مرہ، میرا نبی ایک جنازہ پڑھے، اگر اس کے 70 بھی پڑھا پھر بھی اسے میں معاف نہیں کروں۔ یہ سورت توبہ اٹھا کے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اے میرے نبی آئندہ کے بعد ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا، ولا تقم علی قبرہ، ایسے بندے کے قبر کے پر بھی کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن پڑھو، ترجمے سے تفسیر سے پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام اہل اسلام کو شرک، بدعات، خرافات، رسومات جیسی تمام لعنتوں سے مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ توحید، ایمان، سنت جیسی نعمتوں سے مسلمانوں کو نواز دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔